الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ نماز میں صفوں کے اندر وقفہ رکھنا، خلا رکھنا، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں جب موذی مرض پھیلا ہوا ہے اور حکومت بھی کچھ نہ کچھ احتیاط بتا رہی ہے، ڈاکٹرز بھی بتا رہے ہیں کہ سماجی ڈسٹینس ہونا چاہیے، تو کیا یہ نماز کے اندر بھی کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے احادیث مبارکہ کے اندر دیکھتے ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے یا نہیں فرمائی۔ سب سے پہلے میں آپ کو حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے محاسن میں سے ایک حسن یہ ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھا جائے۔ اگر نماز کے محاسن میں سے کوئی حسن دیکھا جائے تو ان میں سے ایک حسن یہ ہے کہ جو صفیں ہیں ان کو سیدھا رکھا جائے، ان کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہو۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی صفوں کو درست رکھیں تاکہ تمہاری نماز بھی درست ہو۔ یہ تو تھا صفوں کو درست رکھنے کے بارے میں احادیث۔ چلیے وہ بیان کرتا ہوں کہ اگر صفوں کے درمیان خلا رکھا جائے اور صفوں کے درمیان ڈسٹینس رکھا جائے، ایک بندہ دوسرے بندے کے درمیان ڈسٹینس رکھے، فاصلہ رکھے، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے جس طریقے سے اپنی صفوں کو سیدھا رکھتے ہیں، تم بھی اس طریقے سے صفوں کو سیدھا رکھا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کس طریقے سے صفوں کو سیدھا رکھتے ہیں؟ میرے آقا علی نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اپنی پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد جو دوسری صفیں ہیں ان کو وہ مکمل طور پر بعد کے اندر مکمل کرتے ہیں، پہلے آگے والے صفوں کو مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ تھا صفوں کے درمیان خلا نہیں رکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو دوسری حدیث مبارکہ کے صفوں کے درمیان خلا نہ رکھا جائے، ابو داؤد شریف کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ اگلی صفیں مکمل نہیں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اگلی صفوں کو مکمل کریں، اس کے بعد جو اس کے متصل صف ہے اس کو مکمل کیا جائے۔ اس طریقے سے یہ صفوں کے باندھنے کا طریقہ ہے۔ اب رہ گیا کہ یہ پبلک ڈسٹینس ہو اور سماجی ڈسٹینس ہو، تو جو شخص علماء کرام نے، مفتیان کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کو فلو ہے، کسی شخص کو تھوڑا سا بخار ہے، اس کو چاہیے کہ مسجد کے اندر نہ جائے۔ یہ ایک چیز خطرہ ہے، ایک چیز کا خطرہ ہے کہ یار ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ چیز موجود ہو، تو اس لحاظ سے اس کو نہیں جانا چاہیے۔ باقی جو شخص جاتا ہے اور وہ اپنی سیفٹی کے لیے کہتا ہے کہ یار میں فاصلے پہ کھڑا ہوں گا، تو اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے گا۔ وگرنہ جو احادیث کے اندر جو بات موجود ہے اور جس بات پر بار بار اصرار کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ صفوں کے درمیان خلا نہیں رکھا جائے گا، صفیں بالکل ہی سیدھی ہوں اور ان کے درمیان کسی قسم کا خلا نہ ہو۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک، فقہ حنفی کے نزدیک صفوں کے اندر خلا نہیں رکھا جائے گا، صفوں کو بالکل ہی اس طریقے سے رکھا جائے گا جس طریقے سے وہ پہلے ہیں، کیونکہ احادیث اور فقہاء کرام کے اقوال اتنے ہیں کہ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کیا جاتا۔ ہاں جس کو یہ چیز لاحق ہے اس کو روکا نہیں جائے گا کہ یار آپ بالکل سیدھا ہو کر کھڑے ہو جائیں، وگرنہ جو مسئلہ ہے وہ بیان ہو چکا ہے کہ صفوں کے درمیان خلا نہ رکھا جائے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے، صفوں کے درمیان خلا رکھتا ہے، تو اس کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانے اور وہ جانے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اور بہرحال جو شخص کہتا ہے کہ صفوں کے درمیان خلا رکھا جائے تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ علیحدہ طور پر نماز ادا کرے۔ ہاں اگر کہ مجھے اجر مل جائے نماز با جماعت ادا کرنے کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ
وہ نماز باجماعت ادا کرے اور صفوں کے درمیان خلا نہ رکھے۔ باقی مساجد کے اندر ایسا اہتمام کیا جائے، مساجد کے جو انتظامیہ ہے اور حکومت ہے تو ان کو چاہیے کہ ایسے انتظامات کریں، کوئی ایسا چیز لے کے آئیں کہ جس کی وجہ سے لوگ نماز بھی پڑھنے کے لیے جائیں لیکن اس چیز کا خدشہ نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔